شوہر کو اندازہ بھی نہیں ہوتا، وہ اپنی طرف سے کوئی چھوٹی سی بات کہہ جاتا ہے اور اس بات کی وجہ سے اس کی بیوی کی زندگی ویران ہو جاتی ہے، اس کو ہٹ کرتی ہے بات، اور وہ مر مر کے جیتی ہے اور جی جی کے مر رہی ہوتی ہے، اس کی نیندیں اڑ جاتی ہیں اس کے پارٹنر کی، لیکن مرد نے وہ بات کہہ دی، اور اب روز وہ بات دماغ میں ایکو کر رہی ہے، بھولتی نہیں ہے، ٹینشن ہو رہی ہے، اور وہ ٹینشن پہ ڈپریشن میں تبدیل ہو رہی ہے، کیونکہ غصہ نکالنے کے لیے تو مرد کے پاس ایک بیوی اور بچہ ہی ہے، باہر کیسے غصہ نکالے گا؟ باس کو غصہ نکالے گا، اس کی تو ایسی تیسی کر دے گا، دوسروں پہ غصہ نکالے گا، ڈرتا ہے، گھر میں بیوی ویک ہے، بچے ویک ہیں، اب گھر جا کے وہ شیر ببر دھاڑے گا، اور یہ ایک نئی بیماری ہے، اس کو نا بلڈ پریشر اسپیشل کہتے ہیں، یہ بلڈ پریشر نہیں ہے، بلڈ پریشر اسپیشل ہے، کیا کہ یہ کسی امیر کے سامنے نہیں چڑھتا، باس کے سامنے گرا رہے گا، یہ بیوی کے سامنے بچوں کے سامنے لیول اپ ہو جائے گا۔ یہ کون سا بلڈ پریشر ہے مجھے بتائیں؟ اور یاد رکھنا، نارمل آدمی جب غصے میں بول رہا ہو نا، پتہ چل جاتا ہے کہ یہ نارمل ہے اور نارمل غصہ کر رہا ہے، ایسا غصہ اور ہوتا ہے، دکھ اور ہوتا ہے۔ کبھی کبھار ایک بندہ بہت اونچی اونچی بول رہا ہوتا ہے، اب کہتے ہیں اس کو غصہ چڑھا ہوا ہے، غصہ نہیں چڑھا ہوتا، اس کو دکھ بہت ہو رہا ہوتا ہے، وہ اور چیز ہے۔ اور نارمل آدمی بات کرے پتہ چل جاتا ہے، اب نارمل آدمی جب غصہ کر رہا ہو تب بھی پتہ چل جاتا ہے۔ اب اس بیوی کا پیمانہ چھلک گیا، وہ ڈپریشن میں بول رہی ہے، آپ کا کام ہے چپ کر کے بیٹھ کے سنیں، کیونکہ آپ کی ہی عطا تھی جو آپ نے دی تھی، اب آپ بھاگے نہیں، چپ کر کے بیٹھ کے سنیں، کیونکہ پھوڑا پھٹ جائے نا اس کا مواد نکلتا ہے، نکلنے دیں مواد کو، اب اس کو روکیں گے تو زہر اس کو بھی اور سب کو خراب کرے گا۔ خط جب پوسٹ کیا جاتا ہے، اگر وہاں نہ پہنچے اپنی منزل پہ تو اسی پتے پہ لوٹ کے آتا ہے نا، تو آ رہا ہے وہ خط، اب سہو اس کو، کام تو آپ نے خراب کیا تھا، ٹینشنیں دیں ایک ایک بات پہ، گھر کے سارے افراد کے اوپر بیوی کو سب سے زیادہ ذلیل کیا، سب کو عزتیں دے رہے ہیں آپ، اس کو نہیں دے رہے، اس کی نہیں سن رہے، فیصلوں میں شریک نہیں کر رہے اس کو۔ اور یہاں خواتین کا بھی ایک معاملہ ہے کہ جیسے ہی شوہر آفس کے لیے نکلنے لگا، ایک انگارہ بہکتا ہوا کوئلہ منہ سے نکالا اور اس کی پیٹھ پہ رکھ دیا، یعنی کوئی ایسا جملہ کہہ دیا اس کو، اور اب وہ بھاگا بھاگا گاڑی میں آیا، گاڑی کو جہاز کی طرح چلا رہا ہے اور ایکسیلیٹر کو یوں دبا رہا ہے جیسے بیوی کا گلا دبا رہا ہے، اور جا کے اس انگارے کی شدت کو کم کرنے کے لیے باس سے، کولیگ سے وہ منہ ماری کر رہا ہے، لیکن شدت کم نہیں ہو رہی کیونکہ انگارہ بڑا سوچ سمجھ کے رکھا گیا۔ کھانا کھانے بیٹھا ہے، وہاں پر بھی ایک دہکتا ہوا کوئلہ، ایک جملہ کہہ دیا گیا، وہ کھانا ہی زہر لگنے لگ جاتا ہے۔ سونے کے لیے لیٹا ہے، وہاں پر بھی کوئی ایسی بات کہہ دی گئی، ایسا کوئلہ، ایسا جلتا ہوا کوئلہ، اب کوئلے کے اوپر نیند تھوڑی آتی ہے، وہ تو جل رہا ہوتا ہے جسم۔ یہ تین باتیں، تین جگہیں یہ بہت خاص ہوتی ہیں، جب مرد باہر نکل رہا ہو کام کے لیے، جب کھانا کھا رہا ہو، جب سونے کے لیے جا رہا ہو۔ دیکھو بڑی بڑی سخت باتیں صحیح وقت پہ کی جائے نا بری نہیں لگتی، بڑی بڑی سخت باتیں معقول وقت دیکھو کب بات کرنی ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ مناسب وقت پر غیر معقول بات بھی چل جاتی ہے، کیونکہ عورت کی اور مرد کی نیچر میں فرق ہے۔ جب کی پرابلم آتی ہے نا، تکلیف آتی ہے، دکھ آتا ہے، سامنے آتا ہے، تب عورت کی خواہش ہوتی ہے تھوڑی دیر روس کے بیٹھی رہے، میرا ہاتھ پکڑا جائے، مجھ سے پیار کیا جائے، میرے ساتھ بات کی جائے، میں ذرا اس کیفیت میں رہوں تھوڑی دیر۔ وہ جلدی نکلنا نہیں چاہتی۔ مرد وہ مین آف لاجک ہے، وہ مین آف سولوشن ہے، پرابلم سالور ہے، اس کو یہ پسند نہیں ہے، وہ کہتا فوراً حل نکلے، کام ختم ہو۔ اور کسی مرد کو بدزن کرنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ اس سے پرابلم شیئر کی جائے، اور وہ آگے سے اگر سولوشن دے، اس کے سولوشن کو نہ مانا جائے، مرد باغی ہو جائے گا۔ وہ آپ سے کم پڑھا لکھا ہے،
لیکن آپ کو حل ضرور دے گا، یہ اس کی فطرت میں شامل ہے، یاد رکھنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ دیکھیے، بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عفیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں اپنے مخصوص ایام میں ہوتی اور نبی پاک پانی آپ مانگتے، پانی آپ فرماتے تو میں پیالہ پکڑ کے جس جگہ سے منہ لگا کر پانی پیتی، نبی پاک پیالے میں اسی جگہ سے اپنا منہ مبارک لگا کے پانی نوش فرماتے تھے۔ میں ہڈی کے اوپر سے گوشت کھاتی اور پھر وہ نبی پاک کی بارگاہ میں پیش کر دیتی، آپ اسی جگہ سے اس گوشت کو نوش فرمایا کرتے تھے۔ آپ پوچھتے ہیں نا کہ حضور کی ادائیں بتائیں، حضور کے طریقے بتائیں، ہم نے عمل کرنا، یہ بھی حضور کا طریقہ ہے، اس پہ بھی عمل کریں۔ اور فرمایا تم میں بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہے، اور میں تم میں سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہوں۔ فرمایا اگر مومن مرد، کوئی مومن مرد کسی مومنہ بیوی کو دشمن نہ جانے، اگر اس کی کسی بات پر ناراض ہو تو دوسری عادت سے راضی ہو جائے۔ Nobody is perfect۔ آپ کہتے ہو نہیں انسٹاگرام پہ وہ ایکٹر دیکھے وہ پرفیکٹ ہے، وہی پرفیکٹ نہیں ہے۔ Wedding is an agreement between two imperfect personalities who have agreed to live with the imperfections۔ شادی دو امپرفیکٹ لوگوں کے درمیان ایک معاہدہ ہے کہ تم میں بھی کمی ہے، مجھ میں بھی کمی ہے، ہم دونوں ایک دوسرے کی کمیوں کے ساتھ رہیں گے۔ وہ آئیفل ٹاور کے اوپر کھڑا ہوا تصویر کھینچ کے بھیجتا ہے، I am standing in front of Eiffel Tower, I am in Paris، بس ختم، بات ختم۔ وہ جو 6 گھنٹے تمہارا ایئرپورٹ پہ بیگ پھنسا رہا ہے وہ بھی تو لگاؤ نا۔ وہ جو تمہارا شوہر یا تمہاری بیوی پیرس آنے کے بعد 10 گھنٹے تک ہسپتال میں ڈائریا کی وجہ سے پھنسی رہی ہے، وہ بھی تو لگاؤ نا انسٹاگرام پہ۔ تم صرف آئیفل ٹاور لگا رہے ہو۔ Nobody is perfect۔ اور یہ کہ بچے پالنا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، فیملی مینجمنٹ کی بات کر رہا ہوں، بچے پالنا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ جانور بڑے عرصے سے بچے پالتے آ رہے ہیں، بچوں کی تربیت کرنا بڑی بات ہے۔ والدین جو ایک بہترین بات اپنے بچوں کے لیے کر سکتے ہیں وہ یہ کہ جب بچہ گر جائے، تھک جائے، ہار جائے، کسی جگہ پہ فیل ہو جائے، آگے بڑھ کے اس کو تھپکی دے۔ دنیا پہلی گالیاں نکال رہی ہے ان کو، کزن پہلی ان کو نیچا دکھا رہے ہیں، پھپھو خالہ آ کر پہلی باتوں باتوں سے لگا رہی ہیں اس کو۔ آپ تو اس کو دلاسا دیں، آپ ماں یا باپ ہے، اور اگر بہت بڑی غلطی اس نے کر دی ہے تو ایک بندہ آگے بڑھ کے ڈانٹے، دوسرا سنبھالے اس کو۔ یاد رکھو 3 قسم کی فیملیز ہوتی ہیں، لے جانا یہ بات۔ There are 3 type of families۔ مثال کے طور پہ 4 بندوں کا ایک گھرانہ ہے، اور وہ چاروں بندے آپس میں طے کر لیتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے معاملے میں نہیں بولیں گے، تم جو مرضی کرو، تم جو مرضی کرو، میں جو مرضی کروں۔ یہ گھرانہ انڈیپینڈنٹ ہے، چل رہا ہے، جب تک زندہ ہے چل رہا ہے، الگ الگ ہو جائیں گے کچھ عرصے بعد۔ اور ایک گھرانہ ہے وہ 4 لوگوں پر مشتمل ہے، اس میں کیا طے ہوا کہ ہم سب ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے، تمہیں پرابلم ہے میں آگے آ جاؤں گا، مجھے پرابلم ہے تم آ جانا۔ اس گھر میں پراسپیرٹی نہیں آئے گی، خوشحالی نہیں آئے گی، لیکن اس گھر میں خوشی آ جائے گی، ہیپینس ہوگی، وہ میں مانتا ہوں، پراسپیرٹی نہیں آئے گی۔ اور ایک تیسرا گھرانہ ہے، وہاں بھی 4 لوگ ہیں، لیکن وہاں پہ ایک بندے کو لیڈر بنایا جاتا ہے، الفا، جو عام طور پہ باپ ہوتا ہے، باقی سارے اس کی لیڈرشپ پر متفق ہیں، اس پہ انحصار کرتے ہیں، اس سے پوچھ کر جاتے ہیں، اس کی طرف سے انکم کا فلو ہوتا ہے، اس سے ڈرتے بھی ہیں، اس سے محبت بھی کرتے ہیں۔ یہ گھرانہ پراسپیرٹی بھی لائے گا، جہاں پر خوشحالی بھی آئے گی، یونٹی بھی ہوگی، بچوں کی تربیت بھی ہوگی، اور بہترین قسم کی خوشحالی بھی آئے گی۔ کیوں؟ یا تو لیڈر بن جاؤ یا فالوور بن جاؤ، بیچ کا کوئی رستہ اختیار نہ کرنا۔ لے لی بات میری؟ یا تو لیڈر بن جاؤ، سب کو پیچھے چلاؤ، یا کسی کے پیچھے چلنے پہ رضامند ہو جاؤ۔ آج کل موٹیویشنل اسپیکر کی بڑی بات کر رہے ہوتے ہیں، بڑی بات کر رہے ہوتے ہیں، کیا؟ او جی بی یور سیلف، آپ اپنا کریں، اپنا ایجاد کریں، اپنی بات کریں، کوئی اپنا کرے۔ بری بات نہیں ہے، اپنی کریٹیوٹی ہونی چاہیے، لیکن یاد رکھنا جب بھی کیریئر کا سٹارٹ ہوتا ہے نا، اس وقت کسی نہ کسی کو فالو کرنا پڑتا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا آپ اپنا شروع سے شروع کر دیں، نیور۔ بچہ پڑھتا ہے، ریڈنگ کرتا ہے،
اس ریڈنگ سے، اس اللفظ سے، اس پیرے سے، اس جملے سے معنی اخذ کرتا ہے، آہستہ آہستہ وہ لفظوں کے ساتھ کھیلنا شروع کرتا ہے، پڑھتا ہے پڑھتا ہے پڑھتا ہے، ایک دن وہ لکھنا شروع کر دیتا ہے۔ پڑھے گا تو لکھے گا نا۔ لیڈر بنو یا فالوور بنو، بیچ والا کچھ نہ بننا۔